إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم نذر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ مالک و خالق کی ذات کے لیے۔ تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، دین اسلام ہمیشہ اعتدال کا درس دیتا ہے، درمیانی راہ کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، افراط و تفریط سے ہمیشہ منع کیا جاتا ہے، اور وسط جو درمیانہ رستہ ہے، الوسط فضیلۃ بین رذیلتین، دو رذیل چیزیں، ذلیل سمجھ لیں، جو غلط قسم کی چیزیں، ان میں درمیان میں ایک اچھی چیز ہے اور وہ ہے وسط۔ خیر الامور اوسطھا، سب سے اچھے کام وہ ہوتے ہیں جو درمیانی راہ کے ساتھ کیے جائیں۔ بالکل انتہا کو پہنچ جانا یہ بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، اور بالکل نقائص کی طرف چلے جانا یا کسی چیز کو گھٹا دینا، اس کی شان اور عظمت کو تسلیم ہی نہ کرنا، اس کو بھی پسندیدہ نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ تو ہمارے ہاں اکثر چیزوں میں اعتدال ختم ہو جاتا ہے، اعتدال مفقود ہو جاتا ہے، اور وہی اعتدال اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں، جو اکثریت کے ہاں جن میں اہل سنت بھی موجود ہیں، وہ ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، جیسا ہمارے دین کا تقاضا ہے، جو اصل ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں یہ نہیں سارے ایسے نہیں ہیں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اکثریت ایسی ہے۔
آج میڈیا پہ بیٹھے یا ٹی وی پہ آپ دیکھ لیں بہروپی قسم کے لوگ بیٹھے جو دین جانتے ہی نہیں ہیں، وہ بھی یہ درس دے رہے ہوتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کو بیان کرنے میں، اور وہ کبھی غلب کر جاتے ہیں اور کبھی بالکل نیچے آ جاتے ہیں، اعتدال کا درس وہاں بھی نظر نہیں آتا۔ تو اہل بیت اور صحابہ کے بارے اعتدال کا پیغام اسلام کا پیغام ہے، اسی کو ہم نے سمجھنا ہے آج کی گفتگو میں۔ تو سب سے پہلے اہل بیت کی بات کرتے ہیں۔ اہل بیت میں شامل کون ہے؟ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت کا اکثر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم صرف سنتے ہیں، اچھا یہ ہے، لیکن پتہ نہیں وہ ہے کیا۔ اگر میں ابھی سوال کر لوں اہل بیت میں کون شامل ہے، تو میرے خیال میں چند لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہوگا اہل بیت میں، شاید کہ یہ بھی نہ ہو کہ اہل بیت میں ہے کون کون۔ ہمارا تصور یہ بن چکا ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اور آپ کے جو نواسے حسن و حسین ہیں وہی اہل بیت میں شامل ہیں، اور یہ نعرہ پنج تن پاک کا لگا کے بھی اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہی اہل بیت ہے، یہی پاک ہیں، باقی سارے اس میں سے باہر ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ غلط نظریہ ہے جو ہمارے اندر انجیکٹ کر دیا گیا، اور اتنا کیا کہ ہمارے مسجدوں کے ممبروں سے یہی صدائیں بلند ہونے والی ہیں۔ کئی ایسے ممبر ہیں جہاں سے یہ پکار آتی ہے بس یہی 5 ہیں۔ یہ غلط بات، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کی بیویاں شامل ہیں، بس اتنا کو، اس کے بعد آگے کیا ہے اس کا بھی ہمیں علم نہیں۔ اہل بیت کون ہیں تو یہ بھی سمجھ لیجئے پہلے۔ اہل بیت وہ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے، صدقہ اہل بیت کے اوپر حرام کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، جو آپ کے خاندان والے ہیں، ان پہ صدقے کو حرام کیا گیا، اور پھر صدقہ کن پہ حرام ہے وہ اہل بیت ہیں، ان کو بھی سمجھ لیجئے۔ اور ایک یہاں چھوٹی سی اور بات بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اہل بیت اور صحابہ کو جدا کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ پہلے صحابی ہے وہ، پھر اہل بیت میں شامل ہوگا۔ اگر صحابیت سے کسی کو نکل دیا جائے، پھر جتنا مرضی وہ خاندان میں شامل ہو جائے، جتنی مرضی اس سے قرابت ہو جائے، وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ابو لہب سے زیادہ رشتہ کس کا ہے؟ سگا چچا ہے۔ ابو لہب کیا وہ اہل بیت میں شامل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ وہ صحابی نہیں ہے۔ وہ پہلے صحابی بنے گا پھر اہل بیت میں شامل ہوگا۔ صحابی پہلے ہے، اہل بیت بعد میں ہے۔ ابو طالب اللہ کے رسول کے چچا، آپ کی بڑی مدد کرنے والے، آپ کے ساتھ بڑا تعاون کرنے والے، اور آپ کو بڑے پسند تھے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، میں سفارش کر کے اللہ سے آپ کی بخشش کروا لوں گا۔ نہیں پڑھا، اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکے۔ رشتہ ہے، چونکہ رشتے کے ساتھ وہ صحابی نہیں بنے تو ان کو اہل بیت میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ تو صحابیت پہلے ہے، اس کے بعد پھر کوئی اہل بیت میں شامل ہوگا۔ اور سلف صالحین نے جو کتابیں لکھی ہیں نا، ہمارے محدثین نے، وہ جہاں صحابہ کا ذکر کرتے وہیں اہل بیت کا ذکر بھی کرتے، وہیں وہ صحابہ کا باب قائم کرتے ہیں ان کے فضائل میں، اور ان کے ساتھ ہی دوسرا باب قائم کیا جاتا ہے اہل بیت کا، یا اس کو اکٹھا قائم کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال رشتہ داری پہلے نہیں ہے، پہلے صحابیت ہے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو رشتہ داری کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، بیوی اہل بیت میں شامل، کتنا اچھا رشتہ ہے، لیکن قرآن نے یہ کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، ان کی بیوی کو کافر قرار دے دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی کافر کہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لے کے، رشتہ تھا، رشتہ تو قائم ہے لیکن اس کے ساتھ ایمان موجود نہیں ہے، اور جب ایمان نہیں ہے تو پھر اہل بیت میں شامل بھی نہیں ہے۔ تو ایمان ضروری ہے۔ بیٹے سے بڑا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹا باپ کے ساتھ خونی جو تعلق رکھتا ہے اس سے قریبی کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب لوگوں کو کشتی میں سوار کیا اور اللہ سے دعا کی اللہ ان کو بچا لے، اللہ نے کہا ہاں میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، ضرور بچاؤں گا، میرا وعدہ ہے۔ بیٹے سے کہا بیٹا سوار ہو جاؤ، لمبا قصہ ہے، مختصر بات یہ، بیٹے نے کہا نہیں میں نہیں آ سکتا، میں آپ کے ساتھ سوار نہیں ہوں گا،
تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے سفارش کر دی، کہا تیرا وعدہ تو تھا کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا، میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہے۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے، سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے فرمایا انہ لیس من اہلک، جو تجھ پہ ایمان نہیں لے کے آیا ہم اس کو تیرے اہل میں مانتے ہی نہیں۔ جو مسلمان نہیں ہوا، جو ایماندار نہیں ہے، جو تیری نبوت کو تسلیم نہیں کرتا، ہم اس کو اہل بیت تسلیم نہیں کرتے، ہم نہیں مانتے کہ وہ تیرے اہل بیت میں شامل ہو سکے۔ تو بیٹے کو اللہ رب العزت نے اہل بیت میں شامل نہیں کیا۔ تو صحابی جو ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف ملا ہے، جس کو صحابیت کے شرف سے اللہ نے نواز دیا ہے، وہ پہلے صحابی، اس کے بعد پھر وہ اہل بیت میں شامل ہوگا۔ اب اہل بیت میں ہیں کون کون، ان کی بات ہم کرتے ہیں۔ اعتدال کا پیغام، سب سے پہلے اہل بیت میں بیویاں شامل ہوتی ہیں، اور لوگوں کے قصے کہانیوں کے پیچھے اگر نہ لگیں، حقائق کو دیکھیں جو اصل حقائق ہے، تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بیویاں اہل بیت میں سب سے پہلے آتی ہیں، اور اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ میں مختصر بات کر کے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا اور کچھ احکامات دیے، اور وہ احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے ہیں، اور سارے صیغے مؤنث کے استعمال کیے، اقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ، مؤنث کے صیغوں کو استعمال کر کے ان کو احکامات دیے، اور پھر اس کے آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اہل بیت سے تمام قسم کی غلاظتوں کو، تمام قسم کی برائیوں کو دور کر دے۔ اور ذکر پیچھے کن کا کیا؟ بیویوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ذکر کیا، آپ کی بیویوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کہا اللہ یہ چاہتا ہے اہل بیت سے غلاظت کو دور کر دے، نجاست کو دور کر دے، برائی کو دور کر دے، کسی بھی قسم کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی غلطی اور منکر ہے اللہ ان سے دور کر دے، اور ذکر بیویوں کا ہے۔ اس آیت سے کیا سمجھ آتی ہے؟ اہل بیت میں بیویاں پہلے شامل ہیں۔ اور بھی دلائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے قرآن کے دلائل بلکہ سن لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں، سردیوں کی ٹھنڈی رات، تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، موسیٰ علیہ السلام جب چلے اپنے اہل کو لے کر، جا رہے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، اور رستے میں جب نبوت ملی تو اہل کے لفظ کس کے بارے استعمال کیے؟ ساتھ صرف ایک بیوی تھی، تو کیا کہا؟ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، وہ چلے اپنی بیوی کو لے کر، اور بیوی کے بارے کیا لفظ استعمال کیے؟ اہل کے لفظ استعمال کیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا ذکر جہاں پہ ہے، فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کے خوشخبری سنائی۔ کیا خوشخبری سنائی؟ اللہ نے آپ کو بیٹا دینا ہے، بیٹے سے نوازنا ہے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، آپ کی بیوی کھڑی ہوئی ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے کوئی عربی عبارت نہیں پڑھا، قرآن کی آیت۔ وَامْرَأَتُهُ، ان کی بیوی قَائِمَةٌ کھڑی ہوئی تھی، فَضَحِكَتْ، مسکرانا شروع ہو گئی، مسکرانے لگی۔ کہتی کیسی بات کرتے ہو، ہم جو ہے ہمیں خوشخبری دے رہے ہو، میرے خاوند کی عمر دیکھو کیا ہو گئی ہے اور میں بانجھ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، میں عجوز بانجھ ہوں اور میرا خاوند جو ہے شیخہ، بوڑھا ہو چکا ہے، تم کیسے کہتے ہو بیٹا ہو جائے گا؟ تم کیسے خوشخبری دے رہے ہو؟ اور وہاں پہ اللہ رب العزت نے جو فرشتوں کی زبان سے الفاظ نکلوائے، وہ کیا الفاظ تھے؟ کیا کہتے ہیں؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کی رحمت سے تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے تعجب کرتی، فرمایا رحمت اللہ، تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہو، علیکم، تم پر، اہل البیت، اے اہل بیت۔ وہاں پہ جو لفظ استعمال کیے وہ کون سے تھے؟ اہل بیت کے لفظ استعمال کیے۔ اور ایک اور آیت کو سمجھ لیجئے، حضرت لوط علیہ السلام جب وہ نکلنے لگے، جب وہ جانے لگے سب لوگوں کو لے کے، تو اللہ رب العزت نے کہا پیچھے دیکھنا نہیں ہے تم نے۔ قال ان فیہا لوطا، لوط علیہ السلام وہاں پہ شامل، کہا لے جاؤ اپنے لوگوں کو، لیکن پیچھے نہیں دیکھنا، جو پیچھے رہ گیا ہے وہ رہ گیا، وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو میں نے پہلے عرض کیا، کیا کہا قرآن نے؟ کافر۔
اور اللہ رب العزت نے کہا جو پیچھے رہ گیا ہے اس کو نہیں لے کے جانا. اور سنیے گا لَنُنَجِّيَنَّهُ أَهْلَهُ، یہ ذرا ایک نقطے کی بات ہے، سمجھ لیجیے گا. فرمایا ہم نجات دیں گے تجھے بھی تیرے اہل کو بھی، تجھے بھی نجات دیں گے اور تیرے اہل کو بھی نجات دیں گے. اب اہل کو نجات دینے کے بعد فرمایا إِلَّا امْرَأَتَ، مگر تیری بیوی کو نجات نہیں دیں گے. ہم تیرے اہل کو نجات دیں گے لیکن اس اہل میں سے بیوی کو نکال دیں گے، بیوی تیری کو نجات نہیں دیں گے. اب یہ عربی کا قانون ہوتا ہے استثناء، ایکسیپشن جسے ہم کہتے ہیں، کسی چیز کو دوسری چیز سے مستثنا کر دینا، جو پہلے شامل ہو بعد میں اس کو نکال دینا. لیکن یہ سارے لوگ آئے، یہ سارے بچے آئے، ان میں علی شامل نہیں ہے. پہلے وہ شامل تھا تو پھر کہا نا یہ سب آئیں گے لیکن اس کو نکال دیا ہے ان میں سے. یہ تمام لوگ آئیں گے لیکن ان میں یہ شامل نہیں ہے. وہ ان لوگوں سے باہر نہیں ہو سکتا، تھا وہ ان کے اندر لیکن اس کو نکال دیا. اللہ نے کہا ہم نجات دیں گے تیرے اہل کو، لیکن تیری بیوی کو تیرے اہل میں سے نکال دیا ہے. یعنی بیوی اہل میں شامل تھی، جب وہ ایمان نہیں لے کے آئی تو اس کو ہم نے تیرے اہل سے ہی خارج کر دیا ہے. تو بیوی اہل بیت کے اندر شامل ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شادی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے. صحابہ کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں ہم نے گوشت کا اور روٹی کا ولیمہ تیار کیا. اللہ کے رسول نے وہ ولیمہ صحابہ کے سامنے پیش کیا. اس شادی کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس جاتے اور جا کے کہتے السلام علیکم یا اہل البیت. ہر بیوی کے حجرے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے تم پہ سلامتی ہو اہل بیت. اور آگے سے وہ بیوی جس کے دروازے پہ کھڑے ہوتے وہ بھی کہتی السلام علیکہ، اللہ کے رسول آپ پر بھی سلامتی ہو. تو اللہ کے رسول بیویوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل بیت. اور جب آپ نے صحیح مسلم کی روایت ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی راویہ ہیں، آپ نے جب یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور اس روایت کی دو سند، ایک ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی سند اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جب یہ روایت وہ بیان کرتی ہے نا تو کہتی ہے اللہ کے رسول نے اپنی چادر میں لیا علی کو، حسن کو، حسین کو، فاطمہ کو. ان کو اللہ کے نبی نے کہہ کے اللہ سے شامل کروایا اللہ ان کو میرے اہل بیت میں شامل فرما دے. اور آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ یہ میرے اہل بیت میں شامل ہے. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ پتہ کیا کہتی میں نے سر کو چادر کے نیچے کر دیا. میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی شامل فرما لیں اپنے اہل بیت. بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اللہ کے رسول شامل کن کو کروا رہے ہیں اہل بیت میں؟ اپنے نواسوں کو، اپنی بیٹی فاطمہ کو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو ام سلمہ کہتی میں نے سر کو چادر کے نیچے کرنے کی کوشش کی اور کہا مجھے بھی اہل بیت میں شامل کر لیں. آپ نے فرمایا انکی الی خیر، انکی الی خیر. ام سلمہ تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل، تجھے چادر میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پہلے اہل بیت میں شامل ہے. میں ان کو شامل کروا رہا ہوں، اللہ سے ان کے بارے کہہ رہا ہوں، تو پہلے ہی شامل ہے. کتنی بڑی دلیل ہے کہ بیویاں اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں. اور جو اہل بیت کا نعرہ لگا کے بیوی کو سب و شتم کرے، وہ کہے جی میں مسلمان ہوں، تو بیویوں کا اہل بیت میں تسلیم نہیں کر سکتا. تو یہ رویہ غلو کا رویہ ہے کہ اہل بیت کو بڑھا دیا، بیویوں کو کم کر دیا. تو اعتدال کا درس ہے اسلام کا، یہ اسلام کا درس نہیں ہے. اور بھی اس کے بارے بڑے دلائل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ہمیں اتنا رزق دے جو ہمارے لیے کافی ہو جائے. انا آل محمد، اور ایک روایت میں انا آل محمد لا تحل لنا الصدقہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیوی عائشہ ہیں، عائشہ کے پاس صدقے کی گائے آئی. میں نے شروع میں عرض کیا کہ جن پہ صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت میں شامل ہے. اب عائشہ کے پاس گائے کا گوشت آیا، وہ صدقے کا تھا. فرماتی انا آل محمد، کہتی ہیں ہم آل محمد میں شامل ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں. لا تحل لنا الصدقہ، اللہ نے ہمارے لیے صدقے کو حلال نہیں کیا. اور جو پہلے میں بات کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرے اہل بیت کو اتنا رزق دے، قوتا جو ہمیں کافی ہو جائے، بس جس سے گزر بسر ہو جائے، اتنا رزق ہمیں کافی ہے. ہمیں دنیا کے جاہ و جلال اور دنیا کی سہولتیں زیادہ نہیں چاہیے، ہمیں بس تھوڑا سا رزق دے دے جو ہمیں کافی ہو جائے.
اور یہ رزق کی دعا کر رہے ہیں اہل بیت کے بارے میں، اپنی بیویوں کے بارے میں. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پتہ کیا کہتی ہیں؟ ما شبیہ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز بر، کہتی کوئی ایک دن ایسا نہیں آیا کہ اللہ کے رسول کے آل نے، آپ کے اہل والوں نے ایک دن ایسا نہیں ہوا کہ کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. اللہ اکبر. تو یہ آل رسول کس کو کہہ رہی ہیں؟ اپنے آپ کو. تو بیویاں بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو بہرحال یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. سب سے پہلے کون شامل ہے؟ بیویاں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، جس میں فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں اور آپ کی دوسری بیٹیاں ہیں، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے حسن و حسین ہیں. یعنی آپ کی اولاد سے جو نسل آگے چلتی جائے گی، وہ آج بھی اگر کوئی یہاں پہ ہے وہ سید اگر اصل ہاشمی خاندان سے ہے تو اس پہ بھی صدقہ حرام ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کو کوئی سید اٹھے اور کہے نہیں میں صدقہ کھا سکتا ہوں، حرام ہے اس کے لیے، وہ نہیں کھا سکتا، اللہ نے حلال نہیں رکھا. پر آج پیر فقیر اپنے آپ کو سید کہلوا کے بڑے بن جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی ہے تو سید نا، نماز نہیں پڑھتا، پھر کہڑی گل ہے. ایسے ہی ہے. وہ ایک پیر صاحب کے بارے بڑا ایک بلنڈر انہوں نے مارا، بہت بڑی غلطی، میں یہاں بیان نہیں کر سکتا اس کو. تو وہ مجھے ایک بندہ کہنے لگا یار دیکھو اس کے پیر نے کیا کیا ہے. میں نے کہا یار ویسے غلط بات ہے، وہ تو بہت بڑی غلطی ہے. کہتا بھائی جو بھی کیا ہے تو سید نا، ہے تو سید نا. تو سید کا تو مقام ہم نے غلو کا شکار ہو گئے نا، ہم نے بڑھا دیا. یہ نہیں ہے، ہاں مقام ضرور ہے لیکن اہل بیت کی صفات بھی ہونی چاہیے، ویسے بیت ایسا ہونا بھی چاہیے. تو بہرحال سید بن کے، گدی نشین بن کے صدقہ بھی کھائے جا رہے ہیں. لوگ صدقے کی گائے دے رہا، کوئی بکرا دے رہا، پتہ نہیں کیا کچھ دے رہا ہے، کھائے جا رہے ہیں. حلال نہیں ہے جو سید ہے اس کے لیے. تو آپ کی اولاد بھی اس کے اندر شامل ہے. حدیث افق، ایک بات یاد آئی، حدیث افق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا تھا؟ جب اس نے الزام لگایا عبداللہ بن ابی ظالم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ، کہا انہوں نے زنا کر لیا، بدکاری کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرے اہل بیت کے بارے میری مدد کرے گا؟ کون ہے جو میرے اہل بیت کے بارے میرا ساتھ دے گا؟ اور الزام کس پہ لگا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ. اور یہ بات میں نے اب اس لیے ذکر کی ہے کہ ایک مغالطہ دیا جاتا ہے، اس مغالطے کی میں وضاحت کر دوں. وہ مغالطہ یہ ہے کہ اہل بیت کے اندر اس کے اللہ کے رسول کے جو غلام ہیں یا اہل بیت کے جو غلام ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، ان پہ بھی صدقہ حرام ہوتا ہے. تو یہ ایک مغالطہ یہ دیا جاتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی بریرہ لونڈی ہیں، انہوں نے صدقے کا گوشت کھایا تو لوگ کہتے ہیں لو جی دیکھو عائشہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے کیونکہ ان کی لونڈی نے گوشت صدقے کا کھا لیا. چونکہ صدقہ اہل بیت پہ بھی حرام ہے، ان کے غلاموں پہ بھی حرام ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا شامل ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا مولا القوم من انفسہم، کہ جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے ان میں سے ہی ہوتا ہے جو اس کے آقا ہوتے ہیں، جو اس کے آقا ہوتے ہیں انہی میں سے ہوتا ہے. اچھا عائشہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی نے صدقہ کھا لیا. اب اس کا جواب سن لیجئے، مختصر سی بات ہے. اہل بیت میں عائشہ ذاتی طور پہ شامل نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاتی طور پہ وہ اہل بیت میں شامل نہیں تھی. ہاں جب اللہ کے رسول سے شادی ہو گئی پھر وہ اہل بیت میں شامل ہوئی. یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ عائشہ پہلے اہل بیت میں شامل نہیں کیونکہ ابو بکر شامل نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ ہے، جب ابو بکر شامل نہیں تو عائشہ بھی شامل نہیں ہے. لیکن جب اللہ کے رسول سے نکاح ہو گیا، جب اللہ کے رسول سے شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد پھر وہ اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں. چونکہ وہ ذاتی طور پہ شامل نہیں ہیں تو ان کے غلام پھر اہل بیت میں اس وجہ سے شامل ہیں. تو ان کی لونڈی بریرہ نے اگر کوئی چیز کھائی ہے تو اس وجہ سے کھائی ہے کہ ان کی ذاتی طور پہ وہ اہل بیت میں شامل نہیں تھی، بعد میں ہوئی، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ جڑنے کی وجہ سے ہوئی ہے. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذاتی علم غیب تھا، یہ غلط ہوتا ہے. اگر ہم یہ کہیں ہاں اللہ نے جو آپ کو چیز دی ہے، جو غیب کی خبر دی ہے وہ ہم مانتے، وہ ساری مانتے، لیکن اگر کوئی آپ کا ذاتی علم تھا تو وہ غلط ہے. جو اللہ دے دے وہ تسلیم کرتے ہیں. تو اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات ہے. مختصر بات سمجھیے، آگے چلیے. اولاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اس میں شامل ہے. اولاد کے بارے بڑی لمبی چوڑی بات ہے، ہم پہلے بات کر رہے ہیں. حضرت حسن و حسین پہ بھی ہم نے خطبہ جو ہے نا وہ پورا سن لیا، پڑھ لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات بھی ہم نے پوری کر لی ہوئی ہے. اور پھر وہ حدیث قصا جب چادر کے اندر لے کے آپ نے کہا اولاد اس میں شامل، یہ سارے دلائل اس میں ہیں. اس کے بعد آپ کے چچا
چچاؤں کی اولاد بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں عباس، اور ایک آپ کے چچا ہیں ربیہ بن حارث، یہ آپ کے چچا ہیں۔ ان کی اولاد میں سے عباس کے بیٹے فضل اور ایک اور حارث بن ربیہ، وہ بھی آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہتے ہیں جی ہمیں نا زکوٰۃ کے محکمے پہ ہمیں مقرر کر دیجئے تاکہ ہمیں اس میں کچھ پیسے ملیں، ان پیسوں سے ہم شادی کر لیں، ہمارے پاس شادی کے پیسے نہیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقہ لا ينبغی لآل محمد انما ہی اوساخ الناس، کا صدقہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہوتا ہے، اس کو اللہ نے آل محمد کے لیے حلال نہیں کیا، آل محمد پہ صدقہ حلال نہیں ہے۔ تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ آپ کے چچاؤں کے جو بیٹے ہیں یا چچا ہیں، ان کی اولاد ہے، اگر وہ مسلمان ہیں، اگر وہ صحابی ہیں، اگر وہ ایمان والے ہیں تو پھر وہ اہل بیت میں شامل ہیں، اگر ایمان والے ہیں تو پھر تو وہ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو بنو مطلب کی بھی اولاد اہل بیت میں شامل ہے، بنو ہاشم، بنو مطلب کی دلیل ذکر کر کے میں بات اہل بیت کے فضائل کی طرف آتا ہوں۔ بنو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خمس کے میں سے ان کا حصہ رکھا۔ خمس کہتے ہیں اس مال کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ مال غنیمت میں سے ہوتا ہے، وہ آپ کا ہوتا ہے، آپ کے اہل بیت پہ خرچ ہوتا ہے، آپ کے گھر والوں پہ خرچ ہوتا ہے، وہ کسی اور کو نہیں دیا جاتا، صحابہ کو نہیں دیا جاتا، دوسرے صحابہ اہل بیت سے باہر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مطلب کا حصہ رکھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ کیا کیا آپ نے؟ ہم بھی تو آپ کے قریبی رشتہ داروں میں نا، قرابت تو ہماری بھی ہے، ان کو کیوں دے رہے؟ تو آپ نے اس وقت کہا کہ وہ ہمارے اہل بیت میں شامل ہیں، بنو مطلب اہل بیت میں ہیں، اس لیے میں ان کو حصہ دے رہا ہوں۔ ہم بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی ہیں۔ تو اب ہمیں سمجھ کے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی اولاد، آپ کے چچا، بنو ہاشم اور بنو مطلب، یہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اہل بیت کے فضائل کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پہ کہا تھا۔ غدیر خم پہ موقع پہ کیا کہا؟ کہ ترکت فیکم امرین، لوگوں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے، اور ایک جگہ پہ فرمایا ترکت فیکم امرین ثقلین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں ایک میرے اہل بیت بھی شامل ہے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کو کوئی تکلیف نہ دینا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا، ان پہ کسی قسم کا ظلم نہ کرنا۔ اور ہم نے افسانے گھڑ لیے ہیں کہ صحابہ نے ظلم کیا جبکہ ظلم نہیں تھا۔ اعتدال کی بات انشاءاللہ میں کرتا ہوں، صحابہ کتنی محبت کرتے تھے اہل بیت سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال یہ فضائل بیان فرمائے کہ اہل بیت کے فضائل کیا۔ فضائل میں سب سے بڑی بات یہ آپ کہتے ہیں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں ایک میرے اہل بیت ہیں، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام نسب منقطع ہو جائیں گے، سب کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن میرا رشتہ قائم رہے گا، میرا رشتہ اللہ قائم رکھے گا۔ یہ بھی اہل بیت کی فضیلت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ نے مجھ جو ہے نا سب سے پہلے ساری اولاد کی آدم میں اسماعیل کو چنا، پھر اسماعیل میں سے کنانا کو چنا، پھر قریش کو چنا، اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے منتخب کیا۔ آپ نے اپنے فضائل کو بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملا کے بیان فرمایا۔ تو اہل بیت کے بے شمار فضائل ہیں، ان میں بیویاں ہیں، بیویوں کے فضائل بھی مختصر سن لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے بارے بھی ہمیں وصیت فرمائی ہے، اور قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ کے رسول کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، جیسے انسان کی ماں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی بیویوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں بیویوں کو مقام دیا، اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اس کی بیوہ کے ساتھ کوئی بھی نکاح کر سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام دیا، اور آپ کی بیویوں کو یہ مقام دیا کہ آپ کی جو دنیا میں بیوی بن گئی جنت میں بھی وہ آپ کی بیوی ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی وفات کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص فوت ہو گیا، اب اس کی بیوی کسی اور سے شادی کر لے تو جنت میں کس کے ساتھ ہوگی؟ دنیا میں اس کے 3 خامند فوت ہوئے ہیں، یہ چوتھے کے ساتھ
اس کی فوتگی ہوئی ہے، کس کے ساتھ ہوگی؟ جس کے عقد میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ پہلے تینوں کے ساتھ نہیں ہوگی، جس کے ساتھ وفات ہوئی ہے، چاہے وہ چوتھا ہے چاہے وہ دوسرا ہے، اس کے ساتھ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اجازت ہی نہیں کسی مومن کو کہ ان کے ساتھ شادی کر لے۔ وہ دنیا میں بھی اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں، جنت میں بھی اللہ کے رسول کی بیویاں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویاں امیر گھرانوں سے بھی آئی تھیں، انہوں نے مطالبہ کیا ہمیں پیسے دیں، ہمیں سہولیات دیں۔ قرآن نے کہا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ تمہیں دنیا کا سامان دے کے میں فارغ کر دیتا ہوں۔ جب بیویوں کو یہ پتہ چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری ماں کو یہ پتہ چلا کہ ہمیں ایک طرف دنیا کا انتخاب کرنا ہے، ایک طرف اللہ کے رسول کا انتخاب کرنا ہے، دنیا کا انتخاب کرتی ہیں تو سہولیات ہیں، دنیا کا انتخاب کرتی ہیں تو جاہ و جلال ہے، اس میں سب کچھ ہے، عیاشی ہے، لیکن اللہ کے رسول کا انتخاب کرتی تو آزمائشیں ہیں، وہاں مشکلات ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں۔ کہتی ہیں اللہ کے رسول ہم مشکلات کو تو برداشت کر سکتی ہیں لیکن آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ مقام تھوڑا ہے، اللہ کے رسول کی بیویوں کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کی فضیلت عورتوں میں ایسے ہے جیسے سرید کی کھانوں پہ فوقیت۔ سرید شوربے کے اندر جو لقمے روٹی کے بھگو کے اللہ کے رسول کو بڑے پسند تھے، اور عرب کے ہاں یہ بڑی مرغوب غذا تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے سرید دوسرے کھانوں پہ افضل ہے، اسی طرح عائشہ افضل ہے۔ اور عائشہ کی تو نسبت کے اور نصیب کے کیا کہنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور آپ کی شفقت، آپ کی محبت بچپن میں نصیب ہو گئی۔ اللہ کے رسول چھوٹی سی عائشہ ہیں، گھر میں گئے تو عائشہ دروازے کے ساتھ لگ کے رو رہی تھی۔ آپ نے کہا ام رومان عائشہ کیوں رو رہی ہے، اس کو کیا کہا ہے؟ کہا اللہ کے رسول اس کو میں نے مارا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہا یہ میری باتیں اپنے باپ کو بتاتی ہے۔ عائشہ چھوٹی سی تھی، اللہ کے رسول کے دل کو دکھ پہنچا، کہا اس کو میری وجہ سے نہ کچھ کہا کرو، کیونکہ بچپن میں رشتے اس وقت طے ہو جاتے تھے۔ تو ام رومان کہتی اس کے بعد میں عائشہ کا اس وجہ سے حیا کرتی کہ مجھے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ اللہ کے رسول کو اتنا پیار عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور آپ نے کہا تھا نا عورتوں میں سب سے مجھے پسند اور سب سے زیادہ پیار عائشہ سے ہے، اور مردوں میں عائشہ کے باپ سے ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو ہم نہیں تسلیم کرتے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تسلیم کو کر لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال بیویاں ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری مائیں ہیں، وہ جنتی ہیں، اور بیویوں کے فضائل ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے تفصیل کے ساتھ پچھلے خطبہ میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے فضائل کو بیان کیا۔ اس کے پیچھے ہم نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل کو بھی بیان فرما دیا، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ انشاءاللہ ان کی سیرت میں ہم پورا خطبہ ایک رکھیں گے۔ اس کے بعد مختصر بات یہ کرتے ہیں اہل بیت اور صحابہ یہ محبت کتنی کرتے تھے، ان کا آپس میں پیار کتنا تھا، ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، اور اہل سنت کا اہل بیت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ نہ افراط نہ تفریط، درمیانی راستے میں چلنا ہے، اور پھر ہمیں یہ ماننا ہے کہ صحابہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اہل بیت نے بھی یہ پیغام دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کو قربان کر دیا لیکن امت کو جوڑنے کا پیغام دیا۔ حضرت حسن نے اپنی جان کو قربان کر دیا لیکن امت کو جوڑنے کا پیغام دیا، کہیں پہ بھی انہوں نے رکھنا ڈالنے کی بات نہیں کی۔ آج اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو وہ زندیق ہو سکتا ہے، وہ صحابہ کی شان میں جو گستاخی کرنے والا ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اس کے ایمان کو کیسے تسلیم کریں جو صحابہ کی شان کو برداشت نہ کرے۔ کل کی بات سن لیجئے، صحابہ کا اسلام آباد میں مسلمانوں نے، اہل سنت والوں نے، انہوں نے ایک جلوس کا اور ایک کانفرنس کا انعقاد کیا تریٹ کے مقام پر مری میں۔ کچھ شرپسند عناصر نے، جو دہشت گرد لوگ ہیں، جو صحابہ کے بھی دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، جو ملک پاکستان کے امن کے بھی دشمن ہیں، انہوں نے جو بیچارے نہتے لوگ تھے مسلمان جو صحابہ کی عظمت والی ریلی میں شامل ہوئے تھے، ان پہ حملہ کر دیا، کئیوں کو زخمی کر دیا، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے۔ یہ پیغام اہل بیت کی محبت کا پیغام تو نہیں ہے۔ اہل بیت تو صحابہ کے ساتھ محبت کرتے اور صحابہ ان کے ساتھ محبت کرتے۔ مختصر بات سنیے، صحابہ کے فضائل کو ہم تسلیم نہیں کرتے، کئی لوگ صحابہ کے فضائل کو تسلیم کرنا ہے اور پھر ان کی اہل بیت کے ساتھ محبت بھی ہے۔ اہل بیت کی کیسی محبت؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ ممبر پہ خطبہ دے رہے، کوفیوں سے کہا کوفیوں بتاؤ مجھے، کوفہ والوں سے کہا بتاؤ اشجع الناس کون ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں حضرت علی، کہتے ہیں آپ ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں نہیں، میں نہیں ہوں، تم نے غلط کہا۔
میں تو حساب برابر کرتا ہوں، لیکن لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے۔ ابو بکر کا نام لیا اور کہا ابو بکر نے اللہ کے رسول کو قریش کے شکنجے سے جب چھڑایا تھا، اور انہوں نے کہا تم ایسے بندے کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا روئے کہ ان کی چادر تر ہو جاتی ہے ابو بکر کا نام لے کے، اور کہنے لگے لوگوں بتاؤ مجھے، تم نے ابو بکر کی شان کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا آل فرعون کا ایک مومن تھا، اس کا ذکر قرآن میں ہے، کیا آل فرعون کا مومن بہتر ہے یا اللہ کے رسول کا مومن ابو بکر بہتر ہے؟ تو لوگ خاموش ہو گئے۔ جناب علی کہتے ہیں اللہ کی قسم ابو بکر کا وہ ایک کام جو اللہ کے رسول کو چھڑوایا تھا انہوں نے قریش سے، وہ آل فرعون کے مومن کی ساری زندگی سے بہتر ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے بارے میں اتنے خوبصورت خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور ابو بکر و علی کا اتنا پیار، اکٹھے جا رہے ہیں، حسین کو ابو بکر نے اٹھا لیا اور کہتے ہیں میرے ماں باپ حسین پہ قربان جائیں۔ کیسی پیاری محبت ہے، یہ من گھڑت باتیں نہیں ہیں، میں کوئی افسانہ نہیں سنا رہا، حقائق اور بالکل صحیح روایات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ باغ فدق کی بات آئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ ابو بکر آپ کے مقام کو میں معترف ہوں، مانتا ہوں، لیکن میری قرابت ہے اللہ کے رسول سے۔ اس وقت ابو بکر نے پتا کیا کہا؟ والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ احب الی، اللہ کی قسم اللہ کے رسول کی رشتہ داری مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ افضل ہے، مجھے زیادہ اہم ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت علی کی بیوی فاطمہ بیمار ہو جاتی ہیں، کون تیمارداری کے لیے آیا؟ کون پاس رہا؟ میرے بھائیوں جب کوئی عورت بیمار ہو جائے اس کے پاس جتنی دیر وہ فوت نہیں ہوئی جو رہے آ کے، آپ کہیں اس کا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر کی بیوی اسما رہی ان کے گھر میں جب تک فوت نہیں ہو گئی، اور جب فوت ہوئی فاطمہ، اسما نے ان کو غسل دیا، اور پھر اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر فوت ہو جاتے ہیں، ابو بکر کی بیوہ اسما سے نکاح کون کرتا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے؟ اور ابو بکر کہتے ہیں ارکبوا محمدا فی اہل بیتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا خصوصی طور پہ خیال رکھا کرو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ، آپ کی محبت کتنی ہے، بڑی پیاری بات۔ دعا کے لیے جب وہ بلاتے ابن عباس کو بلاتے، کہتے پہلے اللہ کے رسول سے دعا کرواتے تھے، جاؤ اب ان کے رشتہ داروں سے دعا کرواؤ، ابن عباس سے دعا کرواؤ۔ عباس سے کیوں دعا کرواتے؟ کہ وہ اللہ کے رسول کے رشتہ دار ہیں۔ وہ اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے جب ابن عباس آیا کرتے، جو عباس کے بیٹے ہیں، کم سنی کی عمر ہے، عمر کہاں پہ اور کہاں ابن عباس، چھوٹے سے بچے ہیں، لیکن ان کا مقام اپنی مسند سے اٹھ کے ان کا استقبال کرتے، کیوں؟ اللہ کے رسول کے رشتہ دار ہیں، یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وظائف کا رجسٹر تیار کیا، کہا لکھو لوگوں کے وظیفے دینے ہیں، علی کا وظیفہ ہے، حسن و حسین کا وظیفہ۔ لوگوں نے کہا عمر آپ کا نام تو پہلے آنا چاہیے نا، آپ کے خاندان کو تو پہلے رکھنا چاہیے۔ آج کسی کو تھوڑی سی کو حکومت مل جائے وہ اپنوں کو نوازتے ہی ساری حکومت گزار دیتے ہیں، لیکن عمر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ضعوا عمر حیث وضعہ اللہ، کہ عمر کو وہاں پہ رکھو جہاں عمر کو اللہ نے رکھا ہے۔ کہا عمر کو اہل بیت کے بعد میں رکھنا ہے، پہلے اللہ کے رسول کی بیویوں کے نام لکھو، پھر علی کا نام لکھو، پھر حسن و حسین کا نام لکھو، اس کے بعد میرا نام لکھنا، میں ان سے آگے نہیں جاؤں گا۔ دیکھو کیسی محبت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فارس کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا، کسریٰ کی پوتیاں خوبصورت عورتیں اور بڑے خاندان کی جب لونڈیاں بن کے آئیں، آپ نے کہا حسین کو دے دو۔ حسین نے شادی کی اور پھر ان سے بیٹا پیدا ہوا زین العابدین۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ محبت کی۔ اور ایک دن علی رضی اللہ عنہ نے کمبل اوڑھا ہوا ہے، سنیے گا ذرا کیسی محبت، کمبل اوڑھ رکھا ہے اور کمبل کے کنارے گھس چکے ہیں۔ آنے والا کہتا ہے علی کتنا بوسیدہ کمبل ہو گیا، کنارے گھس چکے ہیں، اس کو اتار کے پھینک دیجئے۔ علی نے کمبل چہرے پہ اوڑھا، زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا، بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ کہنے والا کہتا جی سوری، معذرت، عفواً، مجھے نہیں پتا تھا آپ کا دل اتنا دکھے گا، آپ کو میں نے تو کمبل کا ہی کہا یہ بات نہیں ہے، یہ کمبل اصل میں میرے خلیل نے مجھے دیا تھا۔ اچھا آپ کا خلیل کون ہے؟ کہا میرا خلیل عمر ہے، عمر بڑا اچھا انسان تھا، اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر کے ساتھ محبت ہے، عمر کے ساتھ پیار ہے۔ اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیسا پیار، زیرہ لے کے دروازے پہ گئے نا، تو علی کے
شادی کا بندوبست، حق مہر کا بندوبست عثمان نے کیا۔ اور پھر کچھ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت حسن سے سوال کرتے، آخری بات سنیے، بڑی پیاری بات، حضرت علی سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت حسن سے بتاؤ عثمان کے بارے تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت حسن کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں پتا، میں نہیں کچھ کہوں گا، میرے بابا آنے والے علی، ان سے پوچھ لینا۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا، حضرت علی آئے، انہوں نے سوال کیا، علی رضی اللہ عنہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ایک آیت پڑھی، میں اس لیے اس کا پیج بھی ساتھ لے کے آیا، ایک آیت قرآن کی پڑھی، صحیح حدیث کا حوالہ، آیت کیا پڑھتے ہیں؟ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات۔ بہرحال لمبی آیت ہے، آیت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پھر ایمان لائے، پھر عمل صالح کیا، پھر تقوی اختیار کیا، پھر اچھا تقوی اختیار کیا، اللہ ان کو بڑا پسند کرتا ہے۔ ایک ایک آیت پہ حضرت علی بتا کیا کہتے ہیں؟ اذا متقوا، کہتے کان عثمان من الذین اتقوا وآمنوا، پڑھا تو فرمایا کان عثمان من الذین آمنوا، تقوی اختیار کرنے والوں میں عثمان بھی شامل ہے، ایمان لانے والوں میں عثمان بھی شامل ہے۔ وعملوا الصالحات پڑھا تو کہا کان عثمان من الذین عملوا الصالحات، عمل صالح کرنے والوں میں عثمان بھی شامل ہے۔ پھر ثم اتقوا پڑھا، پھر عثمان کا نام لیا، پھر آمنوا پڑھا، پھر عثمان کا نام لیا، پھر ثم اتقوا پڑھا، پھر عثمان کا نام لیا، اور احسنوا کے بعد عثمان کا نام لیا، اور کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ عثمان کو تو اللہ بڑا پسند کرتا تھا۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت بھی آپ کو بتاتا، ان کے اہل بیت کے ساتھ کیا محبت تھی، ان کا علی کے ساتھ کتنا رشتہ تھا۔ سیاسی نوعیت کی کچھ لڑائیاں ہو گئیں، ان کو قطع نظر آپس کی محبتیں ان کی رحماء بینہم تھے، کیونکہ قرآن نے کہا یہ رحماء بینہم ہے۔ اعتدال کا پیغام یہ ہے، اہل بیت کی عظمت کو تسلیم کیا جائے، ان کے ساتھ صحابہ کو بھی تسلیم کیا جائے، صحابہ کی محبت کو بھی تسلیم کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کے بارے اعتدال کا رویہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔